کچھ اپنی چیزیں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ سلوشن کی طرف آتے ہیں. آپ نے جو بات کی کہ جو انٹرنیٹ کا فتنہ اور یہ جو موبائل فون اور ڈوپامین کی جو آپ نے بات کی، یہ فزیکل چینجز ہماری یوتھ میں چیزیں لا رہی ہیں. مطلب میں بینگ اے ٹیچر 6 کلاس 7 کلاس کے بچوں کو دیکھتا ہوں، مطلب ان سے سیدھا ہو کے بیٹھا نہیں جاتا، لٹرلی ان کے ہاتھ مڑ رہے ہیں. مطلب یہ فزیکل چینجز ہیں. آف کورس اف یو لک ایٹ اے چائلڈ جس کو آپ نے بہت موبائل فون جو یوز کرتا ہے، وہ صوفے پہ سیدھا نہیں بیٹھ سکتا، اور ٹیڑھا میڑھا ہو کے یا پتہ نہیں کس انداز میں بیٹھتا ہے. انگلیاں ہل رہی ہوتی ہیں ان کی ٹانگیں ہل رہی ہوتی ہیں. مطلب بے چینی کی انتہا ہے. اور اسی لیے کتنا مشکل ہو چکا ہے یہ جو ایجوکیشن سسٹم میں ان کو پڑھانا ہے، کیونکہ یہ ٹک کر بیٹھنا نہیں. ایگریشن بہت آ گئی. یس ایسی شرارتیں ہیں جو میں ہماری ایج میں ہم سوچ بھی نہیں، یعنی ٹارچر دینے والی شرارتیں ہیں. یعنی کوئی بیٹھنے لگا ہے تو پن رکھ دی، بالکل. مطلب وہ چبھے گی یار، آپ کو احساس نہیں، خون نکل سکتا ہے. اچھا پلاس سے یوں بال کھینچ رہے ہیں ایک دوسرے کی، ٹارچر ہی ہے نا. مطلب اس طرح کی سزائیں تو ہو گوانٹانامو بے میں. پرینک ویڈیوز جو آج کل جس طرح پرینک ویڈیوز، پھر ڈوپ کی ویلیو، ڈوپ آپ کو پتہ ہے انسینسٹیو بناتا ہے. یس تو یہ کوکین سے بھی علی بھائی ڈینجرس ہے. آپ نے جو بات کی نا، یہ نشہ، یہ کوکین سے بھی ڈینجرس ہے. علی اس حد تک میں آپ کو، سوری آپ کی بات میں نے کاٹ دی، میں اس حد تک آپ کو یہ چیز بتا رہا ہوں کہ جو چیزیں میں کیسز دیکھ رہا ہوں اور جن لوگوں سے میری بات چیت جب ہوتی ہے، ابھی میرے پاس نا ایک، میں نام نہیں لیتا، ایک پورنوگرافی کے حوالے سے ایک چینل پہ میری بات چل رہی تھی کہ جی ہم پروگرام شروع کریں اس کے اوپر. تو وہ جو پروگرام کے پروڈیوسر تھے انہوں نے مجھے کہا جی آپ کو 1 گھنٹہ ہم بٹھائیں گے، کون دیکھے گا آپ کو 1 گھنٹہ ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور یہ آپ کا جو ٹاپک ہے اس پہ کون. میں نے کہا جی تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ جو یہ جو ڈراماٹائز کر کے چیزیں دکھا رہے ہیں، اس سے آپ قوم کا بھلا کر رہے ہیں. ہاں ہم تو ان لوگوں کو انصاف پہنچا رہے ہیں جن لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. تو اچھا، اللہ کی کرنی جو ہے نا وہ بڑی، اللہ کے کام اللہ ہی جانتے ہیں. صحیح. اس پروڈیوسر کے اپنے سگے بھتیجے کے ساتھ وہی کام ہو گیا، 14 سال کے بچے کے ساتھ. تو میں نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے مجھے کہا جی اس بچے کو آپ سے کاؤنسلنگ کرانی ہے، ٹراماٹائزڈ ہے. تو میں نے کہا جی اس کی بھی تو ویڈیو چلائیں نا آپ. نہیں یہ تو میرا بھتیجا ہے. یہ میں اس لیے بتا کہ ہمارے جو میڈیا بھی جو کچھ کر رہا ہے، پیرنٹس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یار وہ تو صرف ایک پروگرام ہی دیکھ رہے ہیں. صحیح بات. وہ ایک بے ضرر سا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، وہ بے ضرر نہیں ہے، سبلیمنل میسیجز ہیں، کمال ہو رہی ہے. اور وہ جس لیول پہ وہ ہو رہی ہے، وہ آپ کی وہ ایک ٹاک مجھے یاد ہے، کہتے ہیں نا کہ جو دجالی جو فتنہ ہے وہ ہمارے شعور پہ تو کام کرتا ہی نہیں ہے. جی کر ہی نہ شعور پہ. ہاں جی، بات کر رہا تھا ہمارے جو پرنسپل ہیں ان سے، تو ان کا بڑا اچھا انالیسس تھا. شی واز ٹیلنگ می کہ ریسنٹلی شی سو ایڈز آف پاکستانی ٹی وی چینل آفٹر لانگ ٹائم. وہ نہیں دیکھتی ٹی وی. تو شی سیڈ کہ آئی واز شاکڈ کہ ہر ایڈ میں جو لڑکیوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے، امپاورمنٹ، سو کالڈ امپاورمنٹ، اس کو ہم انشاءاللہ ابھی چیلنج کریں گے، مزید بات کریں گے. دیکھیں علی بھائی، فیملی جو ہے نا وہ خاتون سے جڑی ہوئی ہے ساری. بے شک ہوم میکر، شی از دی فیملی میکر. نیپولین نے کہا، سب نے کہا، سب ایوری ون ایکسیپٹس دس فیکٹ. اینڈ اف یو کرپٹ دا وومن، اگر آپ اسے کوئی ایسی چیز دے دیں جس سے کرپشن کے چانسز ہوں یا لڑائی بڑھنے کے چانسز ہوں. میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ یہ جو 5th ویو فیمنزم ہے نا، یہ پنجابی میں ایک چیز کہتے ہیں شے دینے والی چیز، یہ مسئلہ حل کرنے کی بجائے شے دے رہی ہے. مطلب میری یہ رائے ہے جس طرح میں اس کو دیکھتا ہوں. بھئی آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے، آپ مسئلہ حل کرنے پہ آؤ، عورت کے معاملات لے کر آؤ. لیکن آپ ہر ایڈ میں کیا پیغام دے رہے ہیں کہ بس باہر نکلو، انجوائے یور لائف، ڈو وٹ ایور یو وانٹ، نو ون کین اسٹاپ یو. مردوں پہ ڈپینڈ نہ کرو، فادر کوئی نہیں ہوتا، بردر کوئی نہیں ہوتا. اور وہ ہر ایڈ میں تو حرام ریلیشن شپ دکھایا جا رہا ہے. اور اگلی مزے کی چیز یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت اچھا باپ ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ کام شاید کرا لیے، میں بہت غلطیاں میرے سے ہوئیں. میں تو کئی دفعہ بچوں سے معافی مانگتا ہوں کہ بیٹا سوری، میں نے اس وقت آپ کے ساتھ یہ کیا. میں اسے کہتا ہوں 2010 سے پہلے کا میرا زمانہ جاہلیت ہے، تو میں کہتا ہوں زمانہ جاہلیت میں جو کچھ ہوا اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. صحیح. لیکن امپاورمنٹ کی مجھ سے جب بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ کہہ رہے ہیں ٹین ایج پیرنٹنگ میں یہ ہے وہ، آپ باتیں کرتے ہیں. تو میری بیٹی بڑی ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان کی پہلی ہارس بیک آرچر ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے، دس از امپاورمنٹ. ٹھیک ہے. اور اس کا جو استاد ہے نا وہ کہنے لگا، کہتا ہے کہ جی میں نے بڑے میں اس کو آرمی سے ریٹائرڈ ہے اور ہاں ماشاءاللہ حجاب کے ساتھ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آرمی سے ریٹائرڈ ہے. کہتا ہے جی مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن میں ٹیچنگ کرتے ہوئے، سکھاتے ہوئے. میں نے ایسا جنون اور عشق
آج تک نہیں دیکھا کسی میں. اچھا ٹھیک ہے نا. ابھی میں نے اس کو ماشاءاللہ گھوڑی بھی لے کے دی ہے, اسی لیے میں نے کہا چل بھی اپنی گھوڑی لے یار چلا. نا دس از ٹو می دس از امپاورمنٹ. ٹھیک ہے, جب میں نے شیخ وائل کے ساتھ جو پورنوگرافی ایڈکشن والا کورس کیا تھا, تو اگر آپ کو یاد ہو تو میری دونوں بیٹیاں بیگم اور بیٹا ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دس از امپاورمنٹ. بالکل صحیح. ٹو گیو دیم دا نالج اینڈ دا ٹولس. بیٹا میرا ماشاءاللہ, بیٹی میری کا بائی دا وے 3.95 GPA بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر اسپورٹس میں کر رہی ہے تو کچھ اور نہیں کر رہی, بٹ یو ہیو ایجوکیٹڈ دیم ویل آن دا فتنس, اور وہ ہر چیز شیئر بھی آپ سے کرتے ہوں گے, آ کے دوستی بھی ہے ماشاءاللہ. بالکل بالکل, جو بھی ہے وہ آ کے مجھے سب سے فخر اس بات پہ ہوتا ہے جب میرا بیٹا آ کے مجھے کچھ دن پہلے کہنے لگا, کہتا ہے یار ابو وہ ایک نا پرسنل ایشو ہو گیا. اچھا کیا ہو گیا؟ کوئی اس کا کوئی تھا گروئن کے پاس کوئی ایشو تھا. تو میں کہتا ہے یار ابو یہ ہو رہا ہے, اب کیا کروں میں؟ ناؤ می ایز اے سن could never even imagine کہ میں اپنے ابو کو یہ جا کے جملہ بول سکتا ہوں. بٹ میری یہ جیت تھی, یہ میری کمائی ہے. میرے اگر آپ آج میرا بینک بیلنس چیک کرو نا, تو لٹرلی اگر میں بھی آپ کو اسٹیٹمنٹ دکھاؤں تو شاید اس میں 50,000 روپیہ بھی نہیں پڑا ہوا. ٹھیک ہے, لیکن جو ہے لگا دیا, اور بچوں کے ساتھ لگا. ابھی مجھ سے عبداللہ پوچھا تھا جی وہ بزنس کیوں چھوڑ دیا یا کیا ہوا. میرا بزنس جو ہے نا وہ میرا بزنس بچوں کے ساتھ ہے. میں صبح بیٹی کو لے کے جاتا تھا رائڈنگ پہ, دوپہر بیٹے کا میچ ہے اس کو لے کے جانا, چھوٹی بیٹی کو ساتھ کرنا, چھوٹے بیٹے کو لے کے جانا. ٹھیک ہے, تو میرے اکثر میٹنگز میری کینسل ہو جاتی ہیں اس وجہ سے. میرا بزنس سفر کرتا ہے. لیکن کیا ہے کہ یار اللہ نے جو میرے ذمہ ایک بزنس دیا نا, اگر میں یہ بزنس صحیح نہیں رن کر سکا تو باقی بزنسز کو کیا فائدہ ہے؟ گھر آپ چلا نہیں سکتے اور آپ کہیں جی میں مائکروسافٹ کا مالک بن گیا. دس از ویئر پریکٹیکلٹی کمز نا. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ سے باتیں کرتے ہیں, میں نے اسی لیے علی بھائی کو بلایا کہ وین آئی لک ایٹ ماشاء اللہ ہم, اللہ نظر بد سے بھی بچائیں, تو اٹس این انسپریشنل تھنگ. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں شیخ, اس میں ایک مسئلہ جو کہ بڑا مسئلہ آ رہا ہے, میں بلکہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ بات کریں. اب ماشاء اللہ آپ جس طرح سے یعنی ایک ویمن امپاورمنٹ ہی سمجھ لیں, میں تو اسی کو یہی کہوں گا نا اس کو. تو ہمارے یہاں جو موسٹ آف دا فیمیلز ہیں نا, جو آج کل یونیورسٹیز کے اندر ہیں یا جو کہ اس ایج کیٹیگری میں 18 to 25 یا 28, ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو میں تو مسئلہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ گول اورینٹیڈ یعنی کیریئر اورینٹیڈ میں جس طرح سے کہوں گا. اور اس میں مسئلہ نہیں ہے, یعنی یہ کوئی نہ تو حلت حرمت کا مسئلہ ہے, اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر آپ اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے ملٹی نیشنلز میں جائیں یا جہاں مرضی جائیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. لیکن علی بھائی کی بات, ہی بینگ اے میل, یہ اپنے بزنس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. لیکن مسئلہ یہ کہ ایک عورت آج کی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی جو مدرہڈ کی رسپانسبلٹیز ہیں, یا بلکہ تو رشتے پرپوزلس کے اندر انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ہم تو وہ فیملی ایکسیپٹ کریں گے جو کہ ہمیں اس کمپنی میں جاب کرنے دیں گے, ورکنگ وومن. اور آپ دیکھ لیں ہمارا میڈیا بالکل میسیجز یعنی یہی میسیجنگ کروا رہا ہے نا کہ کسی طرح سے نکلو اور تم نے کام کرنا ہے اور تم نے اس طرف جانا, کریئر بنانا ہے کسی طرح سے. اچھا عبداللہ سوری, میں اس میں آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے, اور میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, اور علی آئی ایم شیور آپ اس سے ایگری کرو گے کہ اس میں قصور ہماری عورتوں کا شاید صرف 50% ہے. ہم زیادہ قصوروار ہیں, بیکاز ہم نے بھی بیوی کو, ماں کو, بہن کو اور بیٹی کو ان کا ڈیو, میں اب علی بات کر رہا تھا نا کہ جی بڑی فیملیز کے جو لوگ آتے ہیں وہ یہ کرتے. میں ابھی پولو کلب میں میری بیٹی کا جو ایونٹ تھا, وہاں پر بہت امیر بہت پیسوں والی خواتین کھڑی تھیں, اور ان میں سے ایک میں آئی اوور ہرڈ ہر سینگ, اپنے وہ ہسبینڈ سے یا فادر تھے جو بھی تھے, مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ جو بھی میل تھے, ان کو کہہ رہی تھیں کہ میں بھی یہ گھوڑ سواری کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا یار تم ایسے کرو, تم یہ پیسے لو, جاؤ جا کے سوئٹزرلینڈ کا چکر لگا آنا. یہ کیا فضول کام میں پیسے ضائع کرنے لگے, ٹائم ضائع کرنے لگے. مطلب اب وہ اس کا اگر شوق تھا تو ہم نے اس کو ایز اے میل سپورٹ بھی نہیں کیا, اور ہم نے عورتوں کو یہ سمجھا دیا, اتنا سپریس کر دیا ان کے ایموشنز کو. دو چیزیں ہیں نا, ایک عورتوں کو ہم نے ایموشن ان کو سپریس کیے, اور مردوں کے بھی کہ یہ مرد کو درد نہیں ہوتا. یعنی ہماری طرف سے بھی کلچرل مسٹیکس تو ہیں اس میں تو کوئی, اور اس میں ہم بات کافی کرتے رہتے ہیں.